شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد علی مرتبت حضرات علماء کرام، آپ نے اور علماء کے ساتھ پھر پنڈال میں موجود دوست بزرگ اور بھائی محبت کے ساتھ جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب قبلہ کا آپ نے بیان سنا۔ مفتی صاحب نے جو ادارہ قائم فرمایا اس کے ثمرات آپ نے دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا کرے، کوششوں کو برابر فرمائے۔ میں نے دو ایک باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے ایک اور وعدے پہ پہنچنا ہے، اور دوسرا میں کچھ دنوں سے علیل ہوں، زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں موجود رکھے، اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے لے جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں سب سے مطمئن شخص وہ ہوتا ہے جو شکوک و شبہات سے نکل جاتا ہے اور یقین کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جتنے لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں، تشکیک میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں، وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، الجھی سی زندگی گزارتے ہیں، الجھے سے شب و روز رہتے ہیں۔ اپنے معاملات کو چلانے میں وہ لوگ کبھی بھی استقامت نہیں دکھا پاتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تشکیک کا اور شک کا شکار رہتے ہیں۔ اور میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں ایک بڑا طبقہ ہے جس کے پاس دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن یقین کامل کی دولت کوئی نہیں۔ تو وہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی اقبال کہتے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام کی زندگی بڑی سخت ہوتی ہے، پر جو بے یقین آدمی ہوتا ہے وہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ یہاں شک بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور پھر ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہر بندہ ناراض ہے، کیونکہ ناراض لوگوں کے بیچ رہتے ہیں۔ بہو ساس سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے ناراض ہے، بڑا تو ناراض لوگوں کے بیچ رہ کے سارے ہی ناراض رہنے لگ گئے۔ ماحول نے گھیر لیا ہے۔ وہ شک جو ہے کہ یہ میرے مخالف ہے، یہ میرا برا چاہتا ہے، اس کا میرے بارے میں خیال ٹھیک نہیں ہے، ان چیزوں نے لوگوں کو شک میں ڈال دیا۔ یقین کہاں سے ملے گا؟ یقین اس کتاب سے ملے گا جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یقین کامل عطا کرے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے یقین کی دولت ملے گی۔ کتاب و سنت کا جو علم ہے نا، وہ بندے کو مستحکم کرتا ہے، اس کے نظریات پکے ہو جاتے ہیں، اس کی فکریں اور اس کی سوچیں صاف ستھری ہو جاتی ہیں۔ یہ شعور کی بلندی جو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں، ایک ہے کوئی دانشور، کوئی سیاںا بندہ کسی کو اپنی دانش کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے، اپنے شعور کے مطابق۔ تو وہ اس کے کسی شخص کو قائل کرنے میں بڑی ساری جگہوں پہ کمزوریاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل کے مطابق کر رہا ہے نا۔ انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق جب بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور تربیت لیتا ہے تو کمی اس لیے کوئی نہیں رہتی کہ نبی جو تعلیم دیتے ہیں وہ وحی الہی کے ساتھ دیتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔
کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے رسول کائنات علیہ السلام نے جو علم دیا ہے وہ کامل دیا ہے، مکمل دیا ہے اور معتبر دیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بڑی ساری چیزیں ملیں گی لیکن وہ کامل نہیں ہوتی، کسی ایک پہلو پر قائل کیا جاتا ہے اور دوسرا تیسرا رہ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اس میں تاجر کی عظمت بھی ملے گی اور مزدور کی بھی ملے گی۔ اس کے اندر غریب کے فضائل بھی ملیں گے اور امیر اگر سخی ہو تو اس کی عظمت کا بیان بھی کیا جائے گا۔ کامل یہ تعلیمات بندے کو پختہ کرتی ہیں۔ کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد بندہ تشنا نہیں رہتا، وہ پھر سمجھتا ہے کہ میری پیاس کا علاج ہو گیا۔ اس کی جو طلب ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ میری طلب جو ہے اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سیر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے لوگ کتاب و سنت کے پڑھنے والے علماء گزرے ہیں، آپ تاریخ ساری دیکھ لیں، جتنے بڑے لوگ ان کی زندگیاں ایسی کامل ہو گئیں۔ آپ دیکھ لیں صحابہ اور اہل بیت تو ہیں ہی، ان کے بعد جو دور ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، اس کے بعد جو دور آتا ہے غوث اعظم جیلانی کا، اور پھر ماضی قریب میں جو دور آتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ آپ کبھی دیکھیں نا تو یہ لوگ کتنے پکے ہیں نظریات کے، پکے پختہ ہیں سوچوں کے۔ کوئی زمانے کی تیز دھوپ، کوئی کسی شخص کی بات، یعنی ارد گرد چاروں جانب اگر کفر بھی بستا ہے، غیر مسلم کثرت سے ہیں اور وہ اپنی آراء پیش کرتے ہیں، لیکن کسی شخص کی کوئی بات ان پر اثر انداز اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے ہاتھوں میں جو دامن ہے وہ قرآن و سنت کا ہے۔ تو غیر تو ان کے قریب آئے لیکن ان پر کبھی لوگوں کے اثرات نہیں ہوئے، یہ پختہ رہے۔ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے بے یقینی کا کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت کے ساتھ وہ شغف نہیں، اور علوم کو اس طرح سے ایک تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ خیر ہم کرتے بھی ہیں ایسا، کچھ غلطی ہماری بھی ہے، ہم کہتے ہیں ہو کام بڑا مشکل ہے، تو وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا مشکل ہے میں قریب جا ہی نہیں سکتا، بعض اوقات یہ بھی مسئلہ بنتا ہے۔ اور کچھ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کتاب و سنت پڑھ کے تو ایک مخصوص مکتبہ فکر تیار ہوتا ہے، گروہ تیار ہوتا ہے جو مسجد کی امامت کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، تدریس کرتا ہے، چند مخصوص لوگ تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کتاب و سنت کو پڑھ کے ہی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ جرنیل بن کر تیار ہوئے، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ میدان میں رہے، قائد اور لیڈر پیدا ہوئے، صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے میدانوں میں اتر کر کارہائے نمایاں سر انجام دی، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اور زمانے کو ایک نیا رنگ دینے والی شخصیات مارز وجود میں آئی۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ الحمدللہ ان لوگوں کو اللہ یہ منصب دیتا ہے کہ یہ ممبر و محراب کے وارث بنتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام شعبہ جات میں کتاب و سنت پڑھنے والوں نے اپنے نقوش ثبت کیے اور اگلی صفوں میں نظر آئے۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کا بچہ تو شرارت بھی کرے تو بڑی سلیقے والی کرتا ہے، وہ تو ایسا ذہین ہوتا ہے۔ میں سفر سے واپس لوٹا تو کمروں سے بچوں کے کمروں میں سے شور کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے جا کے لائٹ آن کی تو سارے سو رہے تھے، تو میں نے پورا ہی زور لگایا کہ چلو بتا دو کون بول رہا تھا، لیکن انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، سلیقے کے ساتھ ہو، آرام فرما تھے جتنے تھے اس کمرے میں۔ بالآخر میں نے دوست سے کہا کہ یار میں ہی نہ سجدہ صاف کر لوں کہ میری غلطی لگ گئی، تو شرارت بڑی سلیقے سے، سمجھداری سے، بھزاداری سے کرتے ہیں، اپنی استاد نہیں پکڑ سکتا کہ یہ کدھر پہنچ گئی بات۔ تو کتاب و سنت کے علوم بندے کو شستہ کر دیتے ہیں۔ میں نے زیادہ باتیں آپ سے عرض کی تھی نہیں کرنی، ایک آدھ بات صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کتاب و سنت سے اپنا شغف پیدا کریں۔ آپ جب محافل میں آتے ہیں، جب آپ جمعے کی تقریر سننے آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کاغذ قلم ساتھ رکھیں، دین کی باتوں کو نوٹ کریں، علم کو لکھ کر قید کر لو، چیزوں کو
لکھیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے تو 300 آدمی کاغذ قلم لے کے مجمع میں بیٹھتے تھے. آپ کی باتوں کو لکھا جاتا تھا، وہ انمول موتی جمع کیے جاتے تھے. ایک تو ذوق، دھلا ہوا لباس پہننا، امامہ باندھنا، پھر حدیث لکھنا. لیکن امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے غسل فرمایا، خوشبو لگائی، پھر اس حدیث پاک. اس میں آپ جتنا ذوق پیدا کر لیں گے، جتنا آپ دین کے علم میں شوق پیدا کر لیں گے، جتنی آپ کی توجہ اس طرف ہو جائے گی. ہمارے اساتذہ کتاب شروع کراتے تو جو کتاب پڑھانے لگتے نا، وہ کہتے پہلے اس کے مصنف کو اصحال ثواب کرو، کچھ آیات پڑھو، اصحال ثواب کرو تاکہ برکت شروع ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو آپ ان سے سوال کرتے تھے کہ فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک. اگر وہ کوئی فقہ کی بات کرتے تو امام صاحب مسئلہ بتا دیتے، اگر کہتے حدیث پاک تو امام صاحب اٹھ کے غسل کرتے، امامہ باندھتے، ایک حدیث اگرچہ بیان کرنی ہے منبر پر بیٹھتے اور پوری وقار اور وزاداری کے ساتھ رسول پاک کی حدیث کو بیان کرتے. آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے میرے عزیز، مدارس کو ویسے تو ساری دنیا ہی فنڈ پہ چلتی ہے، البتہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ ماننے کو تیار ہے. یہ جو روز کہا جاتا ہے وزیر اعظم ریلیف فنڈ، یہ کیا ہے؟ فنڈز پر ڈھیر سارا مدار ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن مدارس اسلامیہ بالخصوص فنڈز پر چلتے ہیں. لیکن ایک فنڈ کی بہت ضرورت ہے مدارس کو، وہ ہے اخلاقی طور پر مضبوط کیا جائے، مدارس کو مربوط کیا جائے. مدارس میں الحمدللہ لاکھوں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت پاتے ہیں، اور مدارس صرف بچوں کو پڑھاتے نہیں، مدارس بچوں کو پالتے بھی. مدارس پر ڈبل بوجھ ہے، ہم صرف بچوں کو پڑھاتے نہیں، ہمیں انہیں پالنا بھی پڑتا ہے. غرباء کے بچے وہاں جو رہتے ہیں، آپ دیکھیں جو بچہ میٹرک کے بعد ہاسٹل میں رہتا ہے اس کے اخراجات کیا ہوتے ہیں، اور اگر یونیورسٹی اسے ہاسٹل فراہم نہیں کرتی، کالج فراہم نہیں کرتا، تو پھر اس کو الگ سے ہاسٹل لینا پڑتا ہے. اور مدارس میں جو بچے مقیم ہیں ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری مدارس کے اوپر ہے. تو کس طور پر پھر ان بچوں کو کس طرح سے کور کیا جاتا ہے، ان کی ساری ضروریات کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن چونکہ پراپوگنڈا اور ہوتا ہے، حقیقتیں اور ہوتی ہیں، اور ہمارے دور میں پراپوگنڈا زیادہ چلتا ہے، حقیقتیں کئی دفعہ چھپ جاتی ہیں. اس لیے مدارس کو اخلاقی سپورٹ کریں، کوشش کریں کہ خوبیوں کا بیان ہو. چلیں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، یہ کون سے یہاں فرشتے بستے ہیں، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں. لیکن علم سے شغف پیدا کریں گے، قرآن پاک سے شغف پیدا کریں گے، حدیث پاک سے شغف پیدا کریں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر یقین کامل کی دولت آئے گی. اور یقین جب نصیب ہو جاتا ہے نا تو جینا آسان ہو جاتا ہے. یقین جب نصیب ہو جاتا ہے تو زندگی کسی کام لگ جاتی ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی روایت لائے ہیں، فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، یہ تمہیں مضبوط کر دے گا، فکری بنیادیں فراہم کرے گا. میرے لہجے کی تھکاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ کریم اس ادارے کو، مفتی صاحب کو، ان کے معاونین کو بہت سی برکات عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.